العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. معزز سامعین کرام، دینی ملتی بھائیوں اور عزیز دوستوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج کے اس بابرکت مجلس میں شریک ہونے کا، شرکت کرنے کا بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس بابرکت پروگرام کے سب سے پہلے خطیب فضیلت الشیخ عبدالعلی فیضی حفظہ اللہ، امام خطیب مسجد توحید امبرناتھ ممبئی تشریف فرما ہے، اور آپ کا عنوان ہے اسلامی بھائی چارہ۔ ہم شیخ محترم سے التماس کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور موضوع کی وضاحت کریں۔ فضیلت الشیخ عبدالعلی فیضی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کی حمد اور اس کی کبریائی بیان کر لینے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار وانگنت بار درود و سلام ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات، وقت بہت مختصر ہے۔ آپ نے جیسا کہ ناظم جلسہ سے ہمارے خطاب کا عنوان آپ نے سنا، اسلامی بھائی چارہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے
ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پہلے ہی دن انسان کو اتنی عظمت عطا کی، اتنا تقدس عطا کیا کہ فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ ریز کر دیا، اور پہلے ہی دن سے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ انسان روئے زمین کا سب سے عظیم ترین انسان ہے۔ اب اگر اس کو کسی آدمی نے رسوا کیا، کسی نے بے عزت کیا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی نے انسان کے ساتھ رہنمائی کی، اچھا معاملہ کیا، خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے خاص طور سے دعا فرمائی ہے کہ اللہ وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، لین دین کرتے ہوں یا کوئی معاملات کرتے ہوں، اس میں نرمی کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں بہت ہی حساس انداز میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں یہ خوب سمجھا دیا کہ انسان کو انسان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، اور مختلف مثالیں دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خاص طور سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا عنہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، یہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، اور یہ ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کا کوئی حصہ اگر کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوا تو پورا جسم بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان ہی سے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ صحابہ کو ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر ملا دیا تھا اور ایسا قریب کر دیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہجرت کا ماحول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے ساتھ آپ کا بھائی اشارہ کرا دیا۔ میرے بھائیوں، نہ زمین نے ایسا واقعہ دیکھا تھا، نہ آسمان نے سنا تھا۔ جس طرح سے سگے بھائی نہیں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اپنے آپ کو بھائی ثابت کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، انصار کے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت مال و دولت دیا ہے، میں مدینہ میں سب سے مالدار ہوں، میں اپنی جائیداد کو 2 حصے میں تقسیم کر کے ایک حصہ آپ کو دیتا ہوں اور ایک میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جو زیادہ خوبصورت ہے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ میرے بھائیو، یہ مسلمانوں کا ہے، یہ معیار ہے، یہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔
ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلال اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن کہ کہاں ہے دو آپس میں محبت کرنے والے، میں آج اسے اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن کی اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. میرے بھائیو، قرآن کا طالب علم جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا انعام اور اکرام عبادتوں میں کیا ہے، فرض کی ادائیگی میں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند کی ہے کہ انسان کے ساتھ محبت کرے، مسلمان کے ساتھ بھائی چارہ اختیار کرے، مل کر کے محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے زندگی گزارے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے، اپنی امت کو درس دیا ہے کہ اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے، ایمان کی جو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انعام تمہارے اوپر کیا ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. عرش پر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا ایک ایک قدم گنتا ہے، اس کی حرکتوں پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کی غرض سے اپنی بستی سے نکل کر کے اس کی بستی کی طرف سفر شروع کیا. میرے بھائیو، آسمان پر بیٹھا ہوا رب ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس سے ملاقات کرو. وہ اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے. جب وہ آدمی چل کر کے فرشتے کے پاس آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. وہ پوچھتا ہے، فرشتہ کہتا ہے هل لك عليه نعمة تربها، کیا اس کا کوئی احسان ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، خالص اللہ کی غرض سے میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. فرشتہ کہتا فإني رسول اللہ إلیک بأن اللہ قد أحبک کما أحببته فی. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے اور اللہ نے یہ بات پسند کی ہے کہ تم نے اپنے بھائی سے خالص اللہ کے لیے محبت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر تم سے محبت کرنے لگا ہے. میرے بھائیو، یہ بہت بنیادی چیز ہے. اگر انسان کو اپنے لیے خیر و برکت چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نرمی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان چاہتا ہے، نظر و کرم چاہتا ہے، تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جائے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنا بازو بچھا دے. آپ دیکھیے، ہما شبہ کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آپ کے جو متبعین ہیں، آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، ان کے لیے آپ جھک جائیے، اپنا بازو جھکا دیجئے. میرے بھائیوں، دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر، غرور، یہ اللہ کی چادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس چادر کو کوئی آدمی اس سے چھینے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قرآن کے ذریعے سے بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی جو انتہائی غریب تھے، ان کے گھر میں بکرے کا سر بطور ہدیہ پیش کیا گیا. جب ان کے گھر میں وہ ہدیہ پہنچا تو انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ مجھ سے زیادہ مستحق میرا بھائی ہے، اس نے اپنے بھائی کو پیش کر دیا، اس نے دوسرے کو، اور اس نے تیسرے کو، حتیٰ کہ 7 گھروں سے واپس ہو کر کے پھر اسی کے پاس آ کر کے پہنچ گیا.
یؤثرون علی انفسهم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کی آیت نازل فرمائی کہ لوگ خود چیزوں کے حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. میرے بھائیوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا وہ عمل جب ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اجنبیت کا احساس ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ بالکل معقول ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی کوئی قربانی اپنے بھائی کے لیے پیش کریں. ہر آدمی ہر چیز کو سب سے پہلے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کا بھائی، اس کا ساتھی، اس کا دوست اس ضرورت سے محروم رہ جائے، لیکن اسے اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مزین کر دیا تھا، اور صحابہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی ان کے ایمان میں شامل تھا، اور جس طرح سے وہ اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے، ایسے ہی انہوں نے اللہ کا یہ حکم سمجھ کر کے کہ اپنے بھائی کے لیے اپنا بازو بچھا دینا ہے، اس کی ضرورت پہ اپنی ضرورت کو قربان کر دینا ہے، اس بات کو سمجھ کر کے انہوں نے اپنی زندگی میں داخل کیا تھا. ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں ایک صحابی سے کہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں، خالص میں اللہ رب العالمین کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول این المتحابون فیّا، کہ دو محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ والمتجالسین فیّا والمتزائرین فیّا والمتبازلین فیّا. وہ دو آپس میں محبت کرنے والے، دو آپس میں اللہ رب العالمین کی خاطر مل بیٹھنے والے، دو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، یہ کہاں ہیں؟ اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت پسند آتی ہے. جب کوئی آدمی کسی کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا احترام شروع کر دیتا ہے. کوئی کسی کی عزت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی عزت کرنے لگتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کو بٹھا دیتا ہے. طریقہ یہ بتایا ہے کہ دوسروں کے سامنے اگر آپ جھکیں گے، نرم خوئی اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بلند کر دے گا، آپ کی عزت کو بڑھا دے گا. آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یا پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر کسی ایک آدمی کو قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض پوری دنیا والوں کو قتل کر دے. اللہ کی نگاہ میں انسانیت کا بے پناہ احترام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہو کر کے رہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان معه فضل ظهر، کسی آدمی کے پاس اگر اونٹ ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو دے دے. اسی طرح سے اس کے پاس زیادہ راہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو دے دے. صحابہ کا یہ بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں اور گنائی. ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے پاس ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں اس پر ہمارا حق نہیں ہے. اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ٹرین کیا تھا، تربیت دی تھی، اور ایسا منظم کر دیا تھا ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ایسا آئیڈیل بنا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن عزیز کی آیت نازل فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. آئیڈیل بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث جس طرح سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایسے ہی صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے کیا زندگی گزاری تھی، کس طرح کی زندگی گزاری تھی، اپنے بھائیوں کے لیے کون سے
سی قربانیاں پیش کی تھیں، وہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ موجود رہیں گی۔ وہ اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تربیت ہوتی رہے اور مسلمان کہیں بھی انحراف کا شکار نہ ہو، کہیں بھی بغاوت نہ کرے، کہیں بھی اس کے دل و دماغ میں سرکشی نہ پنپنے پائے، بلکہ اس کا بازو ہمیشہ اس کے بھائی کے لیے جھکا ہوا ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک آدمی اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد اپنے بھائی کا حق مارتا ہے، اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، 5 حق بتایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ رد السلام، سلام کو لوٹایا جائے، اگر کوئی آدمی سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ وعیادۃ المریض، آدمی بیمار ہو جائے، اس کا ساتھی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ ایسے ہی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اسے اس کے جنازے میں شریک ہو۔ وإجابۃ الدعوہ، وہ جب تمہیں پکارے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ تشمیۃ العاطس، اگر وہ چھینک آئے اسے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں رحمت اللہ۔ میرے بھائیو، یہ امت، یہ قوم جسے اس کے نبی نے پیشاب اور پاخانہ کا طریقہ بتایا ہے، وہ اتنی موٹی بات سے محروم ہو گئی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ بنایا تھا۔ مسلمان اس کو بھول گیا، بیع و شرع کرتا ہے تو اس کے اندر خیانت ہوتی ہے، وعدہ وعید کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ قابل اعتماد نہیں رہ گیا ہے۔ اب تو بربلا مسلمان کہنے لگا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کاروبار کرنا ہوگا تو ہم غیروں کے ساتھ کریں گے، اپنوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمارے بھائیوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اس کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کے حق کو مار رہا ہے اور جا کر کے نماز کی ادائیگی کرتا ہے، آپ بتائیے کہ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ ساری برائیاں موجود ہیں اور ایک دوسرے کو توڑنے کے سارے عیوب موجود ہیں۔ اگر کسی بھائی کو نفرت دلانا ہے تو آپ اس کی غیبت کرنے لگے۔ غیبت کتنی بری چیز ہے، اور انسان سے دور کیوں ہوتا ہے؟ غیبت، برائی بیان کرنا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کو کس طرح سے قرآن نے بیان کیا کہ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ من لحم أخيه ميتا في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كل ميتا كما أكلته حيا فأكلته، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا، غیبت کرنے والے سے کہا جائے گا جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا تھا، اس کے سامنے قیامت کے دن اس کا گوشت لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ کل میتن کما اکلتہ حیا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ جیسے کہ تم نے اس کی زندگی میں اس کا گوشت کھایا تھا۔ فیاکلہ ویکلہ ویصیح، وہ اس کا گوشت کھائے گا، تڑپ جائے گا، اس کا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، بگڑ جائے گی اس کی شکل اور وہ چیخیں مارے گا۔ میرے بھائیوں، کتنی عجیب بات ہے، کسی بھی مفاد کے لیے اپنے آپ کو آدمی پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ عرب میں ایک واقعہ ہوا، عربوں کے یہاں یہ بات نہیں ہے، آج بھی ان کے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ رمضان کا موسم تھا، افطاری کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑا برتن میں شربت لایا گیا تاکہ لوگ پی لیں، اور ہندوستان ہو،
ہندوستانی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا مزاج یہ ہے حملے حملے، ہر آدمی اپنا گلاس اس میں لگانے لگا. وہاں کے جو امام تھے شیخ ابراہیم، ان کو بڑا عجیب لگا کہ ارے یہ مسلمان ہیں. انہوں نے اس پورے برتن کو اٹھایا اور پورا شربت روڈ پہ لا جا کر کے ڈال دیا. کہا یہ تو گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو. یہ طبیعت اور فطرت نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. قربانی پیش کیجیے، آپ کی ضرورت ہے. اس صحابی نے ضرورت ہونے کے باوجود بقرہ کا سر اپنے بھائی کو پیش کی تھی، حالانکہ سب سے زیادہ یہ غریب تھا. اسی وجہ سے وہ ہوتے ہواتے 7 گھروں سے پھر اسی آدمی کے گھر میں آ کر پہنچ گیا. تو آدمی کو محبت کرنی چاہیے. اور غیبت، چغلخوری، یہ ساری چیزیں بہت بڑا عیب ہے. اگر کسی کے خلاف آدمی کا کوئی غیبت کرتا ہے اور اس کو پتہ چل جائے تو وہ اس کے قریب کبھی نہیں آئے گا، اس سے نفرت کرنے لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتدرون ما الغیبہ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما لم یکرہ. پوچھا کہ غیبت جانتے ہو کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. کہا وہ بات، اس بات کا ذکر کرنا جس کا اس کا بھائی پسند نہ کرتا ہو. آج معاشرے کے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں، کتنی غیبت، لوگ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح سے چغلخوری، ایک کی بات کو دوسرے کے پاس، اس کی بات اس کے پاس پہنچانا. اور یہ چاہے انفرادی طور پر ہو، چاہے اجتماعی طور پر ہو، چاہے کسی گھر کا معاملہ ہو، کسی خاندان کا معاملہ ہو، 2 علاقوں کے بارے میں دشمنی پیدا کرنا ہو، 2 شہروں اور 2 ملکوں کے بارے میں ہو، یہ اس کو بدترین قرار دیا گیا ہے اور کہا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. چغلخوری کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما لیعذبان، ان دونوں کو قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اور یہ ان کی نگاہ میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، لیکن وہ بہت بڑا معاملہ تھا. ان کی نگاہ میں چھوٹا تھا لیکن وہ بہت بڑا معاملہ تھا. ان میں کا ایک فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ چغلخوریاں کرتا تھا. اس چغلخوری کی وجہ سے اسے قبر کی تاریکی میں عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغلخور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک دوسری روایت میں کہا لا يدخل الجنت قتات، کبھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بھائیوں سے محبت کرنی ہے تو محبت کا انداز پیدا کرنا ہوگا. ان کے لیے اخلاص، محبت، ان کے لیے قربانی، اپنے جذبات پر ان کے جذبات کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت پر ان کی ضرورتوں کو ترجیح دینا، یہ انتہائی بنیادی چیز ہے. اور کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. میرے بھائیو، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والو، دیکھو تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہنسی نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس طرح سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اپنے بندوں کی اصلاح کی ہے. آپ دیکھیں، قرآن کے طالب علم بنے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن پڑھیے. قرآن چننے اور چانٹنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. اور 23 سالہ مدت میں اس کو اسی لیے نازل کیا تاکہ ہر شعبے کے متعلق آدمی کو گہرا علم ہو جائے اور وہ زندگی گزارنے میں آسانی محسوس کرے. کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے، ایک آدمی نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے اور وہ جا کر کے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو گنتا ہے. کیسے اس کی مغفرت ہوگی؟
آپ جانتے ہیں آدمی جب نماز پڑھنے آتا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھتا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. نہیں معلوم آدمی کو اس نے اپنے رب سے کیا مناجات کی، کیا کہا، نہیں معلوم. اسی وجہ سے ہماری زندگی میں نماز کے ذریعے سے کوئی انقلاب نہیں آتا ہے. حالانکہ نماز پڑھنے والے آدمی کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے. اور یہ انقلاب کب آئے گا؟ جب آدمی احترام کرنا شروع کرے گا، اپنی زندگی کے اندر خیر و بھلائی پیدا کر لے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے بہت ساری خطائیں، بہت سارے گناہ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا. وقت ختم ہو چکا ہے اور یہ بڑا حساس موضوع ہے میرے بھائیوں. میں آپ کو دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے جو بھائی ہیں آپس میں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جس سے ہم دشمنی کرتے ہیں، گنہگار سے محبت کرنا اور اس کے لیے اچھے جذبات رکھنا، میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی عبداللہ کا تذکرہ کیا. وہ صحابی کیسے تھے؟ لوگوں کو ہنساتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسا دیا کرتے تھے. اور لیکن ان کے اندر ایک خامی تھی، برائی تھی کہ وہ شراب پیتے تھے. شراب پینے کے بعد ان کو لایا جاتا تھا اور ان کو حد لگائی جاتی تھی، مارا جاتا تھا. ایک صحابی نے کہا یہ بڑا ملعون آدمی ہے، بار بار سزا کے لیے لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا کہا؟ ایسا نہ کہو، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے. اگر بھائی کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے، تو اس کا جو اچھا پہلو ہے اس کا آپ تذکرہ کیجیے. اور اسی طرح سے غامدیہ عورت کو جب رجم کیا گیا اور غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت بھیجی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایسا مت کرو. ایسی توبہ اس عورت نے کی ہے کہ لو قسم بین 70 بالمدینہ لغفرت، اگر مدینہ کے 70 آدمیوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. آپ نے دیکھا مسلمانوں کے لیے جذبات کیسے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ گرہ باندھ لیجئے کہ اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو اس دنیا کے اندر ہمیں اپنے بھائیوں کا احترام کرنا ہے، ان سے تعلقات استوار کرنا ہے، اچھے روابط کرنے ہیں. اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ کے انعام کے حقدار ہو گئے. دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی سرخروئی ہمیں نصیب ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا کر دے، اخوت اور بھائی چارگی پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کے اندر اصلاح پیدا فرما دے، خیر و برکت کا نزول فرما، ہماری خطاؤں کی مغفرت فرما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.